مہربانی، جب فیصلے سردار نے کرنے ہیں تو سردار کے فیصلے سردار پہ چھوڑ دیے جائیں، ابھی سارے مل کے چلو۔ اور برادر نے ایک جملہ کہا، میں ان کو تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے دین کامل کرنے کے حوالے سے، برادر محترم دین غدیر میں کامل ہو چکا، مہدی نافذ کرے گا۔ کامل ہو چکا ہے، بس اب نافذ ہوگا، اور نافذ ہوگا پوری کائنات میں یکساں، سب کے لیے، سب تک حق کا پیغام۔ جی بہت شکریہ، حق کا پیغام سب تک انشاءاللہ نافذ ہوگا۔ اچھا ہے اس وقت جو نہیں مانتے مان لیں، ورنہ یہ ذہن نشین رکھیں، منوانے والے کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ اشارے دے گئے اپنا اتنا ہی کافی ہے۔ اور موالیوں نے حیدر قرار، آپ کو ذوالفقار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو جانتے ہو وہ تلوار ہے جو جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور برادر محترم نے میرے تعارف میں فرمایا حجت الاسلام والمسلمین، جس کو اچھا لگتا ہے بسم اللہ، قومی صاحب معذرت کے ساتھ حضور والا، جس کو اچھا لگتا ہے، میرے انتہائی واجب الاحترام بیٹھے ہیں، اہل علم ہے ماشاءاللہ، وہ ضرور اپنے نام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین لکھوا سکتا ہے، لیکن یہ میرے لیے نہیں، اس لیے میں حجت کی تعریف پڑھ بیٹھا۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا حجت کی تعریف کیا ہے؟ فرماتی ہیں الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق۔ حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو۔ بھائی ان سے بہت شکریہ، محسوس بھی نہ فرمائیے گا، میں یہ لقب اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا، یہ لقب میرے صاحب الزمان کا ہے، وہی ہے کائنات کے لیے حجت۔ اگر میں عرض کر پائے ہوں تو ٹھیک، بعد میں ناراض نہ ہوں تو ایک پہلی دلیل دیتا جاؤں۔ حضور الحمدللہ ایک قوم نمازی ہے، خدا کے بڑے احسان ہے کہ قوم نمازی ہے۔ لندن بھی میں اہل بیت ٹی وی میں بیٹھا ہوں، میرے سے کسی نے کہا شاہ جی نماز کم ہی پڑھتے ہیں، میں نے کہا نہیں یہ پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے جس کی وجہ دلیل کیا؟ میں نے کہا ان کو پتہ ہے قربت اللہ کے مراد کیا ہے، خالی سلام نہیں، باقی ہستیوں کو صرف سلام، منزل کو خالی سلام نہیں، عرضی بھی ہے، گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، الامان بچا لے، پناہ دے، ایسے کو بھی صاحب بچا لے، پناہ دے۔ کن چیز سے بچنا چاہتا ہے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے بچا لے۔ سارے معصوموں کو سلام کیا، کسی کو کہا نہیں بچا۔ جو بھی بات منزل پہ آئی، آنکھیں کمر جھک گئے اور کہا بچا۔ اچھا سہیوال والوں نے صرف نماز کے بعد کہا بچا؟ سرگودا والوں نے بھی کہا ہوگا، خوشاب والوں نے بھی کہا ہوگا، لاہور والوں نے بھی کہا ہوگا، سندھ والوں نے بھی کہا ہوگا، اسلام آباد، پورے پاکستان، پھر ساتھ کے ملک ہیں، پھر امریکہ ہے، پھر کینیڈا ہے، پھر انگلینڈ ہے، ہر جگہ مومنوں نے کہا بچا بچا۔ اس کا مطلب صاحب ہوتا ہے حجت، اور حجت وہی ہے جو جہاں پکارے اس کو وہاں بچائے۔ شاباش شاباش، اچھا لگے تو بسم اللہ، مہربانی کرو، مہربانی ہو، مہربانی ہو، مہربانی جو مہربانی، جو جہاں پکارے اس کی پکار وہیں پہ سنے۔ ہمارا کامل یقین ہے وہ سن بھی رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں پوری علمی ذمہ داری سے ثابت کر دینے پہ تیار ہوں، کہہ کے جا رہا ہوں، نماز کے تشہد میں آخری سلام زمانے کے امام کو ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب وہ سامنے بیٹھا ہے۔ حجت تو پھر یہی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ہمارے چاہنے والوں، جب تمہاری گردن پہ تلوار پہنچ جائے، مہدی کو آزما کے بلا کے دیکھ رہا، جہاں پکارو گے وہ وہیں پہنچ جائے گا۔
تھوڑا سا میں آپ کے خدمت میں عرض کر پایا کیا جہاں آپ بھی تھے، مولا مجلس پہ تو نے بلایا، آپ اکیلے نہیں 14 بیٹھے تھے۔ شیعہ طالب جنت بھی نہیں۔ انصر بھائی بندے میرے اس نوجوان سے ناراض نہ ہو جائے، میں نے اس کی محبت دیکھی، پورے سائیوال کی مجھے خوشبو آ گئی، میں لگا سید صرف آپ کی چاہت ہے، آپ کو بلانے کے لیے میں پروگرام رکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ، اور جو انداز تھا لو جی سنبھالیے گا، کوئی بندے اس کو نہ پریشان کرے۔ سید اتنی بڑی بات ممبر پہ کر گیا کہ شیعہ جنت کا طالب نہیں، شیعہ وہ نہیں جو نماز پڑھے اللہ جنت دے، روزہ رکھے اللہ جنت دے، سوداگر نہیں شاکر ہے۔ کوئی ایک بھی بیٹھا ہوئے جملے پہ غور فرما لے۔ سوداگر یہ ہوتی ہے نا میں نے کیا تو تو بھی دے، شاکر یہ ہے تیرا شکریہ قابل نہیں تھا بنا دیا۔ میں مہربانی تھوڑی سی ایسی گفتگو ہے کہ جو اس ممبر کی ضرورت ہے۔ لو جی بندے کہیں گے شاہجی ممبر پہ کہے کہ نماز پڑھو جنت نہیں مانگنی، شکر کرنا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ سید اتنی دور سے آئے، ان کی اپنی طبیعت اپنا مزاج ہے، لیکن یہ کیا ہمیں جنت سے بھی یہ مانگنے سے بھی یا ہٹوا گئے؟ میں ہٹانے نہیں آیا، صرف عرض کرنے آیا ہوں، اگر آج کے بعد بھی تیرا دل کرے نماز کے بعد شیعہ ہو کے جنت مانگوں، ایک دفعہ بہلول سے مل لینا۔ مہربانی ایک دفعہ سرکار بہلول سے مل لینا اور جا کے کہنا تخیل میں خیالات میں، اے جناب بہلول وہ میں نماز پڑھتا ہوں جنت، روزہ رکھتا ہوں جنت، عزاداری جنت، لنگر تبرک جنت، آپ بتائیے شیعہ وہ ہے جو جنت مانگے؟ بہلول تجھے مسکرا کے کہیں گے تیری مرضی جیسا تجھے اچھا لگے، پر مجھے یہ پتا ہے شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے۔ میرا خیال ہے تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن شکر ہے پہنچ گیا۔ مہربانی بیٹا ادھر آ جاؤ، ادھر سامنے آیا۔ شیعہ وہ نہیں، ادھر آ جاؤ بیٹا سامنے۔ شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے۔ کیا خیال ہے مانگنے والوں میں ہونا چاہتے ہو یا بانٹنے؟ بہت شکریہ، گھبراؤ نا، یہ بڑا کریم گھرانہ ہے۔ محمد علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یا ان کی محبت ہی بندے کو شہادت کے درجے پہ لے جاتی۔ ماتا مغفورہ، یہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا پیکیج ہے، تو محبت رکھ تو مغفرت شدہ ہے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم لالچ سے باہر نکلے، لیکن معذرت کے ساتھ انتخاب بھائی اور برادر محترم اپنے بھائیوں کو جا کے کہنا نہ کہ سید کیا کہہ گیا ہے، بعد میں صحیح حال کا راستہ نہ بند ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم لالچ سے باہر آئے، عاشق بنے، لبیک جو کہتی ہے میں حاضر، وہ غیر حاضر ہے جو حاضر ہو کے کہے دے گا کیا؟ نہیں چند بندوں نے سمجھا ہے، باقیوں نے اور ہی نہیں فرمایا، وہ حاضر نہیں وہ غیر حاضر ہے، جو حاضر ہونے کا دعویٰ کر کے کہے دے گا کیا؟ لبیک وہ کہے جو کشتیاں جلا کے کہتا ہو میں نے لبیک اس لیے کہی ہے کیونکہ محمد نے غدیر میں کہا تھا تو غلام ہے، اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ بہت بڑا تحفہ ہے حضور، سائیوان سرگودہ والوں سنبھالیے گا، غلام وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جس کی مرضی ہو وہ غلام نہیں ہوتا۔ لوگوں کو لفظ مولا کی سمجھ آ گئی تو مزاج بدل جائیں گے۔ لالچ سے باہر نکلو، کربلا جاؤ، حسین کی رضا ڈھونڈو، سرکار چاہتے ہیں آؤ میں تمہیں حر بناؤں، تم وہاں جا کے کفن ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہو نا، حسین کی رضا لے کے آؤ، حر جیسا مزاج لے کے آؤ، حبیب جیسی خوشبو لے کے آؤ۔ بندے کہیں گے شاہ جی آج تو آپ نے بس ہمیں بس پریشانی کرنا ہے، یہ کیا کربلا جا کے کفن نہ لے، کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ مہربانی حضور کوئی اس انداز سے بھی گفتگو سنو نا۔ بہت شکریہ یہ ریکارڈنگ والے بھائی، کفن وہ لے جس کو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے، میں اپنی بات پہ قائم کھڑا ہوں، دعویٰ کیا دلیل دینے لگا ہوں، کچھ بندے پریشان ہو گئے سید نے ممبر پہ کیا کہہ دیا،
کفن وہ نے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو. ہاں تم یقین والے ہو, یقین میں رہو, شک میں نہ پڑو. پھر بھی ہو سکتا ہے وہ فتویٰ نہ لگا لے. فتویٰ نہ لگانا, تحفہ دے کے جا رہا ہوں, معصوم کا فرمان ہے, ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں, اٹھے گا کربلا سے. مہربانی مہربانی. جس نے اٹھنا, بہت شکریہ, جس نے اٹھنا ہی کربلا سے ہو وہ کفن ڈھونڈے گا. وہاں جا تجھے کفن کا ہوش نہ ہو, کسی چیز کا خیال نہ ہو, بس محسوس کر مجھ جیسے کو اس جیسے نے وہاں بلا لیا. مسائل کی طرف رخ نہ پڑ جائے. میں کچھ عرفان کے موتی اور بھی آپ کے جھولیوں میں ڈالنا چاہتا. ایک نظم پڑی تھی بھائی انصر لندن والے بیٹھ ٹی وی پہ بیٹھ کے, حسین مجھ کو معاف کرنا, میں زندہ آیا ہوں کربلا سے. یہ وادی عشق ہے یار, مہربانی کرو یار, کوشش کرو اپنے مزاجوں کو عشق پہ لاؤ. آہستہ آہستہ ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو. نہیں میرا نہیں خیال میں عرض کر پایا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہی سنا دیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے, میں پھر واپس آتا ہوں. 5ویں شہزادے لال ولایت مولا محمد تھک تو رہے. شاباش شکریہ. سرکار کا دور ہے, ظاہراً تشریف فرما ہے. وکیل صاحب بادشاہ معظم تشریف فرما ہے. تاریخ کہتی ہے ایک شخص ہے, نام ہے جابر. یہ وہ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں, یہ دوسرے جابر ہے. سرکار کے سامنے بیٹھا ہے اور گفتگو کر رہا ہے, اور دوران گفتگو انصر بھائی یہ بادشاہ کو عرض کرتا ہے, مولا کچھ عطا تو کیجئے, حالات بڑے ٹائٹ ہیں, ہاتھ بڑا تنگ ہے, کچھ دیجئے. مسکرا کے فرماتے جابر تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. ذرا غور فرمائیے گا, عرفان ہے اس کے اندر چھپا ہوا. محب ہے, سرکار سے کہتا ہے کچھ دیجئے. فرماتے تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. لمحہ نہیں گزرا, ایک شیعہ آیا. وہ محب تھا, یہ شیعہ آیا. یہ محب تھا, اب شیعہ آیا. بندے پھر انصر کو نہ کہے اتنا بڑا اعلان کر دیا سید, پھر ہمیں پریشان کر کے جا رہے. محب اور ہیں, شیعہ اور ہیں. اگر میں نے کتابوں میں نہ پڑھا ہوتا معصوم کا فرمان, میں ممبر پہ بیان نہ کرتا. 11ویں لال ولایت سے پوچھا گیا تھا, مولا یہ شخص دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں, شیعہ ہے, فرمایا نہیں یہ محب ہے. سرکار محب اور شیعہ میں فرق ہے. سائیوال والو, بادشاہ معظم نے ہمارے دلوں کی ذہنوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کرم فرمایا. فرمایا سن, جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. شاہ جی کتنا بڑا احسان ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم پیار کریں. دیکھو نا, اللہ نے کسی کو اولاد عطا کی ہو, 1 2 3 4 5 جتنے بھی خدا نے دیے ہوں, تو ویسے تو اچھے سارے لگتے ہیں, لیکن جو باپ کو مان کے باپ کی مانے اس سے پیار ہوتا ہے. بہت شکریہ. انصر بھی باپ کی خواہش ہوتی ہے, باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ پڑھ لکھ کے کوئی بڑا آدمی بنے, کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی انجینئر بنے, کوئی بڑے مقام پہ بڑے عہدے پہ پہنچے. باپ کی خواہش ہے نا, ہے نا. جو بچہ نہ پڑھے, محنت تو باپ سالوں پہ کرتے ہیں, پھر اس نے ریڑھی لگانی ہے. لیکن جہاں بھی کوئی پوچھے گا نا, سنا بچے کیا کرتے ہیں, باپ مسکرا کے کہے گا پتر میرا بڑا لائق ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے. کوشش کر جب رجت میں امام تعارف کرائے نا تو سرکار کہیں ریت میری بڑی لائق ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی, بہت شکریہ. ریت میری بڑی لائق. ایک نے اہل سنت کا ختم پڑھنے چلا گیا, تو ختم کے سے پہلے مولوی صاحبان بیٹھے تھے کافی زیادہ ماشاءاللہ,
تو وہ کہنے لگے شاہ صاحب تھوڑی سی گفتگو کریں گے. میں نے کہا جی بسم اللہ حاضر ہوں. ان سارے مولاناؤں سے پوچھ لیجئے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ سید ہے پڑھیں ہم سنیں گے. 2 باتیں کی حضور. پہلی بات تو میں نے ان سے کی ماشاءاللہ سارے نمازی نظر آ رہے خوبصورت محراب ہے تمہارے ماتھوں پہ, کیا بات ہے, اللہ تمہیں اور بھرپور توفیق دے. میرا یہ سوال ہے یہ بتاؤ, میں نے ان سے کہا میں نے کہا یہ بتاؤ نماز کے فائدے کیا ہیں. ایک بیچ میں فرمانے لگے نماز دین کا ستون ہے. ایک فرمانے لگے نماز مومن کی معراج ہے. میں نے کہا حضور کچھ سب سے بڑا فائدہ اگر کوئی مہربانی فرمائے شفقت فرمائے مجھے بتا دے. ایک فرمانے لگے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء, نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے. میں نے کہا معذرت کے ساتھ آپ نے ختم پہ بلائی لی ہے تو پھر سن لیجئے, نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. کہنے والا ہے محمد. کہنے لگے جی بالکل سرکار نے کہا ہے. میں نے کہا کوشش کر نماز پڑھ کے برائی بے حیائی سے بچ, توہین محمد نہ کر. بہت شکریہ حضور, بہت شکریہ حضور, مہربانی. میں پھر عرض کرتا ہوں نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. کوشش کر نماز پڑھ توہین رسالت نہ کر. حضور یہی سوال میرے اپنے مولا کے چاہنے والوں نے, میں جب لائیو پروگرام کر رہا تھا ادھر لندن اسٹوڈیو وہاں آ گیا. شاہ صاحب یہ بتائیے کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو گئی. کوئی صاحب اپنے مولا کے چاہنے والوں سے کسی نے سوال کیا سید کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو گئی. میں نے یہی فرمان سنایا. میں نے کہا جس دن دنیا کی ہر عورت تجھے ماں بہن نظر آئے سمجھ تیری نماز مہربانی حضور, مہربانی حضور, بہت شکریہ حضور, مہربانی حضور, مہربانی حضور, بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ. ورنہ نماز پڑھ کے بھی کہو گے قبول کر. تجھے موقع دیا ہے قبول کروانے کا. کوشش کر ایک نماز سے دوسری نماز تک بے حیائی نہ کر. اسی طرح میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی پیغام ہے. بابا سید تمہارا باپ ہوں, تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں بابا دنیا کا ہر مرد بھائی ہے, باپ ہے, بیٹا ہے. ویسے بھی جن کی آنکھیں اتنی خوش نصیب ہوں جو علم دیکھیں وہ حرام دیکھتی اچھی نہیں. ویسے بھی خوش نصیب نہیں جہاں بھی علم دیکھیں آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں, دل بھی جھک جاتا ہے. میرے مولا وفادار کی نشانی ایسے ہی ہے, آنکھیں بھی جھک گئی دل بھی جھک گیا. تو اتنی خوبصورت نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. اگلے دن ایک صاحب میرے سے کہتے ہیں سید یہ بتائے میں گھر پہ علم لگانا چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا ہوگا. میں نے کہا جس گھر پہ غازی کا سایہ ہو اندر غلاظت کا سایہ نہ ہو. اتنی سی بات ہے, اس سے زیادہ شکریہ, مہربانی حضور. اچھا چلو تمہیں تمہارا مقام بتاتا ہوں, میں پھر واپس آتا ہوں. وہ واقعہ یاد کرائے گا, میں بھول نہ جاؤں. تمہارے مقام کیا ہے؟ کبھی اپنے آپ پہ اکیلے بیٹھ کے سوچو گے نا تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. تم بڑے کمال ہو. بس کوشش کرو. اتنی تبیتی گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا, اپنے آپ کو کم قیمت میں نہ بیچو. بھائی انتخاب شاہ جی یہ سارے مجمع کو کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. تمہارا مقام خدا نے بڑا بلند کیا. کیسے بتاتا ہوں. میں آیا بھائی انصر کے پاس. آتے ہی وہ ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے بھائی انصر سے ساروں سے ملاقات کری. انصر بھائی نے بھی انجمن کے دوستوں سے ملاقات کری. بڑا اچھا لگا. سب کی زیارت خدا نے ہمیں عطا کی ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی سرکار کے ظہور پہ پھر سب ملیں گے انشاءاللہ. بلکہ کوشش کیا کرو جب گھر سے صبح نکلا کرو نا, کام پہ, کاروبار پہ, نوکریوں پہ, گھر والوں کو کہہ کے جایا کرو ظہور کا اعلان اچانک ہے.
اگر کعبہ اعلان ہو گیا کٹھے ملیں گے. بچے آپ سے سوال کریں گے جی وہ تو بابا جی آپ کی جیب میں تو پیسے ہیں ٹکٹ لے لو گے ہم کیسے جائیں گے. بچوں کو گھر والوں کو مومنوں کو بتاؤ کندھے ہلا ہلا کے بتاؤ آنے تو دو پہلا قدم شاہیوال ہوگا دوسرا کعبہ میں ہوگا. بہت شکریہ آنے تو دو بادشاہ کو. یہ عادت طبیعت اپنے مزاجوں میں رکھو. وہی آپ جا رہے ہیں خدا حافظ یہ کہیں کہ ایک دوسرے کو کہو اب ملیں گے کعبے. تھوڑی سی تڑپ تو پیدا ہونا ہے. جیسے دعاؤں میں بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں ہم مومن ایک دوسرے کو. آج میں تمہیں ساہیوال والوں پتہ نہیں تمہارے کیا عشق ہے میرے منہ سے سرکار نکلوا رہے ہیں سنبھالو. اس دور میں حکم ہے شیعہ شیعہ سے ملے ایک دعا دے اللہ تجھے مجھے مہدی کے لشکر میں کٹھے شمار کر. ہم نے ایک دوسرے کو دعائی کبھی نہیں دی صاحب زمان کے لشکر میں وفاداروں میں تمہارا اور ہمارا مقام ہو جائے. ایک دوسرے کو ایسی دعائی نہیں دی لیکن یہی دیا کرو. لو جی بات رہنا جائے علم عباس کی بات ہے. انصر بھائی میں جو ہی آیا انصر بھائی فرض کرو اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر کی چھت پہ لے گئے. مجھے کہنے لگا سید آئیے آپ کو میں ایک بہت خوبصورت زیارت کروں. میں نے کہا انصر بھائی لے چلیے. چھت پہ لے گا تو مجھے بہت خوبصورت پیارا سا علم دیکھنے کو ملا. دلی خوشی ہوئی تو مجھے کہنے لگا دیکھیں شاہ جی کتنا خوبصورت ہے. میں نے کہا انصر بھائی واقعی یہ تو بہت خوبصورت علم ہے. انصر بھائی یہ چھت پہ کیوں لگایا زمین پہ کیوں نہیں لگایا. کہنے لگے سید وفادار کی نشانی ہے بلند ہونی چاہیے. میں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کیا بلند لگایا. لیکن انصر بھی مجھے ایک سوال کا اور جواب چاہیے. سرکار عباس علمدار اب سنیے گا ساہیوال والوں میں بہت آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ بندے بندے تک بات پہنچ جائے. سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے ہاتھوں میں کربلا میں کیا یہی علم تھا جو چھت پہ لگایا ہے. کہنے لگے بھائی یہ وہ نہیں اس کو ان سے نسبت ہے. ایسے ہی ہے اس جیسا تھا نسبت ہے. میں نے کہا اچھا انصر بھائی پھر آج میں مجمع سے ایک بات کروں گا اور ان کو ان کا مقام کا تھوڑا سا احساس دلانے کی کوشش کروں گا. انتخاب شاہ جی سنیے گا ذرا قیمتی تحفہ ہے سیدزادہ. کہنے لگے جی بسم اللہ ضرور. میں آیا ممبر پہ میں نے سوال کیا انصر بھائی آپ نے علم عباس کی بڑی خوبصورت مجھے زیارت کرائی ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں. کہنے لگے سید بس یہ مولا کی مہربانی ہے میری گھر کی چھت پہ لگا ہے. میں نے کہا انصر بھائی میں پورے مجمع کے سامنے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے جو حکم کرے سید. میں نے کہا یہ جو علم میں پائپ ہے یہ جو سٹیل کا لوہے کا پائپ ہے یہ کہاں سے لیا. کہنے لگے یہ ساہیوال سے. میں نے کہا شدید جی اوپر جو کپڑا ہے پریرا ہے یہ کہاں سے لیا. کہنے لگا یہ ساہیوال سے. کس سے. کپڑے کی دکان سے. اچھا ساہیوال کی دکان کے پائپ سے ٹکڑا ساہیوال کے کپڑے کی دکان سے کپڑا دونوں اگر علم عباس سے نسبت پا جائے تو بلند. آل محمد چاہتے ہیں ذکر آل محمد میں آ کیا ہوا تھا سن تاکہ علم کپڑا بلند ہو سکتا ہے تو بھی بلند ہو جائے. تو ساہیوال کا ہی رہتا ہے مہربانی یار مہربانی یار مہربانی. میں نے بڑے آسان انداز میں اب تک بہت شکریہ. اگر کپڑا اور پائپ بلند ہو سکتا ہے عباس سے نسبت پا کے تو بھی بلند ہو جا. گر بھی بتاتا ہوں بلند ہونے کے کیا ہے. اشارت میں عرض کر گیا ہوں پھر میں عرض کرتا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کچھ سوال ایسا ہو جائے جی بلند ہو گئے تو کیا ہوگا. آؤ ڈاکٹر اقبال آللہ مقامہ علامہ محمد اقبال ان کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کی روح سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر ہم بھی بلند ہو گئے تو کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تھا پھر علی والوں کے لیے کہا تھا پھر مومنوں کے لیے کہا تھا عاشقوں کے لیے کہا تھا کیا خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے مہربانی 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 مہربانی. کوئی ضرورت نہیں کسی کی کوٹھی کسی کے قلعے دیکھ کے متاثر ہونے کی. وہ جی اس کے پاس 50 کلہ زمین ہے اس کے پاس 4 کنال میں کوٹھی ہے. شیعہ بننا ہے ہم نے. شیعہ جلتے نہیں جلاتے ہیں.
یہاں نہیں آگے کرنا کیا ہے؟ اگر کسی نے کہا وہ دیکھ اس کے پاس 4 کنال میں کوٹھی ہے، ہم نے شیعہ بن کے کہنا ہے اللہ اسے اور دے، اس کے پاس 50 ایکڑ زمین ہے، خدا اسے اور دے، مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ نا، میں تو بڑے ظرف والا بندہ ہوں، میں تو دعا دوں گا سب کو، شیعہ جو ہوں۔ اور اگر تمہیں کوئی کہے وہ دیکھو اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، سینہ چوڑا کر کے کہنا سید آیا تھا، شہباز بتا گیا میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ شکریہ، یہ چیزیں آپ بناتے جاؤ گے انشاءاللہ اس معیار پہ آ جاؤ گے جہاں امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں وہ چھوٹا سا واقعہ مکمل کروں، میں پھر واپس آتا ہوں۔ جو میں نے کہا ہے ہم نے بھی اس معیار پہ پہنچنا ہے، گر کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے جابر کو فرمایا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ یاد ہے نا؟ اتنی دیر میں شیعہ آیا، تاریخ نے نام لکھا ہے قمیت اسدی، شاعر ہے، سرکار کی خدمت ہے، میرا سلام فرزند رسول پہ۔ سرکار نے فرمایا علیہ کا سلام۔ میں نے قمیت سے پوچھا، اب میں واقعہ روک رہا ہوں، میں صرف ایک روح سے جو ان کی بات کی ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ قمیت تو نے زمانے کے امام کو سلام کیا، اس کا مطلب کیا؟ کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ تو بھی صبح صبح اٹھ کے حجت کو کعبے کی طرف روک کر کے سلام کیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا ابا صالح، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ میرا سلام ہو آپ پر، پریشان نہیں ہونا، وہ تجھے کہیں گے میرا بھی سلام۔ جن کو حجت علیہ کا سلام کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی، میرا سلام فرزند رسول پر۔ سرکار نے فرمایا علیہ کا سلام۔ کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں نے وہ آپ کے گھر کی شان میں کوئی نظم، کوئی قصیدہ لکھا تھا، سرکار سناؤں؟ فرماتے سنا۔ اس نے شروع کیا، صحیحوال والوں مکمل کیا۔ سرکار نے دائیں طرف کھڑے ہوئے غلام کو فرمایا اندر جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لیا۔ مہربانی، جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لیا۔ وہ غلام تھا، اس نے امر کی پاسداری کی، اندر گیا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آیا۔ اس نے آ کے قمیت کو دی۔ قمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا، قمیت نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت تھا۔ تھک تو نہیں کیسا عبادت؟ مہربانی، اس کی نگاہ حجت دوراں پہ ہے، امام وقت پہ ہے۔ سرکار میرا دل ہے ایک اور نظم قصیدہ سنو، ذرا فرق محسوس کرنا۔ آج والے ہم جیسے نہیں منبر پہ جو ایسے نوٹوں کی بچھاڑ ہو جائے تو دل کرتا ہے اور سنو، یہ اور معیار ہے۔ ہم ہونا چاہتے ہیں کروڑ پتی، عاشق ہوتا ہے مولا پتی۔ بے مہربانی ذرا جاگو یار، جاگو یار، بے مہربانی۔ ہم ہونا چاہتے، بہت شکریہ، ہم ہونا چاہتے ہیں کروڑ پتی، ہمارا نام ہو، ہمارے پاس یہ ہو، ہمارے پاس وہ ہو۔ عاشق دنیا پتی نہیں ہوتا، عاشق مولا پتی ہے۔ عاشق کی صرف اور صرف نگاہ امام پہ ہے، عاشق کی رضا صرف امام کی رضا میں ہے۔ لو جی بات طویل نہ ہو جائے، حضور جمائیاں لے رہے ہو تو شاعری ہے، صحیح بات جمائیاں نہیں لینی۔ وہ دیکھیں 2-4 اور بھی آ گئے۔ اچھا 2 مصری سنا دیتا ہوں۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا، شاعری کے لیے ڈائری رکھی ہے تاکہ مومنین کو ساتھ ساتھ شاعری سے بھی۔ جی بہت شکریہ۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا، وہ کہتے ہیں جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے
جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو لازم نہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں نا. بہت شکریہ. جس کو یہ جو سمجھ آ گئی، اگلا خطاب ہوگا انشاءاللہ قرآن کی وہ آیت، میرا محمد جو دے دے. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں. اچھا یہ پتہ ہے آپ کو، جہاں کعبہ بن جائے وہاں بت نہیں ہوتی. نعرہ تو آپ نے بڑا خوبصورت لگایا، حوصلہ افزائی تو آپ نے بڑی خوبصورت فرمائی، میں شکر گزار ہوں. لیکن اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا، جہاں یہ ہو وہاں بت نہیں. اور بندے کہیں گے شاہ جی ہم نے کوئی دلوں میں کوئی پتھر کی مورتیاں بنا رکھی ہیں. حضور اعلان کر کے جا رہا ہوں، میرا دل نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے گھومتے گھومتے بات آ گئی، ذہن میں ارادہ کچھ اور تھا اور پڑھوں گا، لیکن بات آ گئی تو پھر سنبھالنا. یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، امانت ہے آپ کی. سید کہہ کے جا رہے ہیں، لکھنا لوہے دل پہ، زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر سانس میں، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز بندے کو علی سے دور کر دے وہ بت ہے. ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو علی سے دور کر دے. وہ چاہے غصہ ہو، وہ چاہے ناشکری ہو. بہت شکریہ. بس آپ باقی خود ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں. ایک اور نظم قصیدہ سنو. امام فرماتے نہیں معذرت خواہ ہوں، میری سوری نہیں ہے. آپ تو سروں کے عاشق ہیں نا. سر بھی ایک بڑا بہترین انداز ہے پیغام پہنچانے کا. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، مگر سروں میں بھی مقصد ہو. جیسے آپ سنتے ہو اکثر، میرے دو بھائی بیٹھے ہیں، ان کے بھائی ماشاءاللہ ممبر پہ آتے ہیں، مجھے ابھی پتہ چلا کہ یہ ان کے بھائی ہیں، تو قصیدہ پڑھتے ہیں. قصیدہ پڑھتے 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 کہتے ہیں توجہ، مقطع پڑھنے لگا. مقطع یہ نچوڑ ہے، پوری نظم کا نچوڑ ہے. اللہ بھی ہمیں روز کہتا ہے توجہ، آدم بھیجا تھا، نوح بھیجا تھا، ابراہیم بھیجا تھا، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، سارے بھیج دیے. توجہ، اب میں مقطع مہدی بھیجنے لگا. بات آ گئی، میں نے کہا چلو آج کر دو. مہربانی مہربانی. بہت شکریہ. خدا بھی ہمیں آپ توجہ کروا. بہت شکریہ. اس لیے میں مومنوں کو کہتا ہوں ممبر کے سامنے آ کے سنا کرو اور سن کے عہد کیا کرو وہ تھا میں بنوں گا. خالی سن کے نہیں جانا. جیسے میں اکثر ممبر پہ مثالیں دیتا ہوں، وہی بھائی انصر سے پوچھے کیا کرتے ہیں، یہ فرمائیں گے میں نوکری کرتا ہوں. پوچھیں گے کیوں، کہیں گے نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا، تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا، پھر ٹرسٹ میں بھی حصہ ڈالوں گا، امام بارگاہ بنواؤں گا، مسجد بنواؤں گا، لنگر. یہ مستقبل ہے. گا گا گا. انصر کے بھائی سے پوچھو کیا کرتے ہیں، یعنی کہ سید میں کاروبار. کیوں کرتے ہو، کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا تو گھر کے معاملات چلاؤں گا، بل دوں گا. رات کو کیوں سوتے ہو، صبح اٹھوں گا، کام پہ جاؤں گا. بچے کیوں پڑھاتے ہو، پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے. مجلس میں کیوں جاتے ہو، حر بنوں گا. مہربانی. اتنی مثالیں صرف اس لیے دی ہے یار. میں بہت شکریہ. میں بھی حر بنوں گا، میں بھی حبیب بنوں گا، میں بھی سلمان بنوں گا. ہو سکتا ہے سیوال پیر صاحب، پیر انتخاب شاہ جی، آج پہلی ملاقات ہے، برادر زیوکار نے بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا. سیدزادہ ہو سکتا ہے آپ کا سیوال آپ سے پوچھے، ممبر پہ آپ کا بھائی سید آیا تھا، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. اگر ہور بن نہیں گئے، پہلے تو ہم بن ہی نہیں سکتے، کہاں ہور اور کہاں ہم. کہنا میرا سید کہہ کے گیا تھا اگر ہور نہیں بن سکتے آؤ
مل کے امام کو کہے امام بارگاہ کا دروازہ بند کر دے. دروازے کا کھلا رہنا دلیل ہے، بن نہیں سکتے، بنانا چاہتا ہے. اچھا جی، اگر ہم حر بن گئے تو اس حر اور ہم میں فرق کیا ہوگا؟ لو جی انتخاب ہے، یہ بھی میں پہلے ہی بتاتا جاؤں. کوئی پوچھے نا اگر ہم بن گئے اس حر میں اور ہم میں فرق کیا؟ حضور بتا دینا. سید کہہ گیا تھا دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. اشارہ آ گیا. ادھر سے فون پہ فون آ رہے ہیں، انتظار کر رہے سرگودا والے. دیکھ کے ماننا اور ہے، انتظار کروا لیتے، غیبت میں ماننا اور ہے. ہاں بچوں، آتا ہوں میں اس بات پہ بھی تھوڑا سا اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن وہ بات رہ نہ جائے. سرکار اور نظم اور قصیدہ سنو. بسم اللہ فرماتے سنا. اس نے دوسری نظم اور قصیدہ پڑھا. بھائی انصر سرکار نے پھر حکم فرمایا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے آ. 20,000 زانوں کے ساتھ رکھی ہیں. تھیلی کو دیکھتا ہی نہیں، صرف اسے دیکھتے جس کا دیکھنا عبادت ہے. میں شیعوں کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے علی ہیں. انہیں کو دیکھتے جس کا دیکھنا عبادت. مکمل کیا. سرکار میرا دل ہے ایک اور سناؤں. بسم اللہ. میں پہلی دفعہ کیا بات کر رہا ہوں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ اوپر ایک بندہ آیا نا تو وہ کہہ رہا آپ اوپر پہ کھڑے ہو گے، آپ لوگ کہتے ہیں میرے مولا تلوار ارشد بھائی ارشد بھائی. اوپر پہ لوہار کی بڑی ہوئی دکان ہے، عرش دربار آئی. بندہ بڑا سمجھدار تھا. کتاب کے بعد باہر نکلنے لگا، میں باہر آ رہا ہوں تو جو سوال ہے پوچھ لینا. انہوں نے کہا باہر کیا سوال ہے؟ میں نے کہا ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا میرے مولا تلوار ارشد بھائی عرش میں لوہار کی دکان تھی. مجھے قرآن سے ثابت کر. آگے بھی محبت والا کمال شیعہ تھا، لڑا نہیں. کہنے لگا بسم اللہ کھول قرآن، پہلے تم ایک چیز ثابت کر پھر میں تلوار دکھاتا ہوں. کہنے لگے بتا میں کیا ثابت کروں، میں قرآن پہ عموم رکھتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے مجھے وہ ریوڑ دکھا جہاں نبی کا دمبا آیا تھا. آل محمد کے گھر سے غم ختم ہونے کا دن رجب، حسین کے زخمی جگر کے ٹھنڈے ہونے کا دن. دیکھیں جی شیعہ کے تو بہت سارے اعتراض ہیں، سر جن کی بھی آپ جواب دیتے رہو گے. انہوں نے نہیں ماننا، ان کو ایسے ہی کرو جیسے میں نے کہا. ہاں قیامت سے پہلے قرآن میں بھی ایک جگہ سے زیادہ جگہ تذکرہ ہوا. اگر کئی سال بعد ایک گدھا واپس قرآن کہتا ہے اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہو گیا تھا نہیں، یہ دلیل ہے وہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کہیں. ویسے تو اہل سنت فتووں میں بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو چکا ہے. وہ کہتے اگر آگے وہ کہتے ہمارے اہل سنت نے پوچھا یار وہ آ چکا ہے، صدیہ ہوگی، وہ کیسے زندہ ہے، ایک ہو کے زندہ ہو. آگے انہوں نے خود لکھا اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے. اگر خدا چاہے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ بقایا رکھ سکتا ہے، خضر کو رکھ سکتا ہے، الیاس ہم نے بھی جواب بڑا قرار ہے. جواب سنانے سے پہلے میں علی بادشاہ کی زبان سے نکلے ہوئے خطبے کا ایک جملہ ممالیہ نے حیدری قرار پرس کر دیا. لیکن اس خطبے کا یہ جملہ گزارش کرتا ہوں کمیٹی انجمن ساہیوال رجسٹرڈ کی خدمت میں کہ یہ جملہ آپ نے جہاں جہاں ممکن ہو ایک پینافلیکس پڑھنے والوں کے سامنے اور باقی سننے والوں کے دائیں بائیں طرف لکھوا کے لگوانا ہے.
جو علی بادشاہ نے کوفہ کے منبر پہ بیٹھے ہوئے اٹھ کے فرمایا میرا بیٹا اس تخت پہ بیٹھے گا خطبہ دے گا. علی بادشاہ نے پہلے بتا صرف خطبے کا وہ جملہ جو میں کہا جگہ لگاؤ. سرکار جب آئیں گے نا ساری بات والو بس اجازت دینے لگا. سرکار فرمائیں گے بھائی طلب جاری دیکھیے گا. سرکار فرمائیں گے دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. یہ پینافلیکس یہ اس پہ پینٹر سے جیسے بھی لکھوا سکو لکھوانا جہاں جہاں ممکن ہر بار کا لکھوانا تاکہ دنیا خواب غفلت میں سو نہ جائے. پوچھنے والے نے پوچھنا ہے ہمارے گھر کی مودت کا حساب تھا. جو جی یہ جملہ سے میرے بس آخری جملہ تقریر کا اور میں نے جو عرض کیا سرکار نے فرمایا تو نے تھیلیوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا. یہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حجت خدا آپ کا ایک کمزور نوکر آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یہ قلم کس کا صدقہ عطا ہوا آپ. یہ زبان کس کا صدقہ عطا ہوئی آپ. یہ ہمت کس کا صدقہ عطا ہوئی آپ. یہ حوصلہ کس کا صدقہ عطا ہوا آپ. سرکار سارا کچھ آپ کا صدقہ ہے. میرا کمال تو ہے نہیں. اگر میں نے آج تھیلیوں کو اٹھا لیا قلب و مودت کا جواب کیا دوں گا. ایک تحفہ تمہارے لیے آیا ہے تم سب کے لیے دعا ہے. دعائیں تو ہمارے مکتب کی ساری کمال ہے لیکن ایک دعا بھائی اکثر با کمال ہے نام ہے دعائے عہد. سچے امام نے تعلیم فرمائی بادشاہ مذہب فرماتے جو دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی کفن چھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. وہ دعائے عہد لاہور سے تمہارے پاس چل کے آئی ہے. کوشش کرنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. کوئی ہدیہ نہیں. صرف اس لاہور والوں نے 19 سال سے سبھی میں ڈیوٹی کرے گا جو میں تقسیم کرتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں چھپوائے بیٹھے مجھے کہتے صحیح لیتا جا میں کہتا ہوں تمہارے حق میں دعا کروا دو. کہنے شاہی تیرے سے عشق سیکھا ہے اگر امام کی دعا نہ ہوتی ہم چھپواتے کیسے وہ لے لیجیے گا ہم دیکھے جائیں گے. کوشش کیجیے گا ضرور پڑھیے گا قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ پہ آ گیا. سرکار جب اٹھائیں گے گفتگو ہوگی وہ وقت نہیں انتخاب گئی ایک لمحے کے لیے بندہ بندی دائیں بائیں ضرور دیکھیں گے. رجت سرکار فرمائیں گے ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے. سرکار وہ میرا باپ کہاں میرا بیٹا کہاں جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے. میرے بھائی میرے ماموں میرے نانا میرے دادا میرے چاچا میرے کزن وہ کہاں چلے گئے دفنانے آئے تھے. مسکرا کے فرمائیں گے تو میرے کر رہے اگر تیرے ہوتے تو یہاں ہوتے. فرمائیں گے پہچان اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. بہت شکریہ. تلوار انعام میں دے گا کہ آؤ چلے ظالموں سے پوچھیں میری دادیوں کا قصور کیا تھا. آؤ ظالموں سے پوچھیں میری اکبر کا قصور کیا تھا میرے اصغر کا قصور کیا تھا میرے قاسم کا قصور کیا تھا. اور ظالموں سے پوچھیں محمد کی بیٹی کا قصور کیا تھا. کوشش کیا کرو معاشرے کا رواج ہے شاہیوال والوں عزادار والوں کہیں بھی کوئی چلا جائے نا افسوس بارش کے بعد جا کے کرتے ہو یار تیرے فلاں جانے والے کا بڑا ارمان ہے. کوشش کیا کرو زمانے کے امام کو کہا کرو مولا تیرے گھر کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے. سارے شہزادوں کا درد سارے شہزادوں کا غم لیکن جو ہی شہزادیوں کا آئے نا ذہن میں پھر دھا مار کے رویا کرو. ضروری نہیں کوئی پڑھنے والا ہو تو رویا کرو اکیلے بیٹھ کے بھی کہا کرو مولا غیرت مند کو دربار برداشت نہیں ہوتے.
محرم ہے، نبی کے مزار پہ رات کو آنے والیاں کوفے آ گئے. 2 دفعہ شہزادی کوفے آئی. سن بیٹھے ہو یا دھیان کرنا مقصود رہتا تھا. بھائی پہلی دفعہ اس وقت جب علی بادشاہ نے حسن مولا کو کہا تھا حسن میرا دل ہے میری بیٹیاں میری زندگی میں ایک دفعہ کوفے آئے، لیکن میری شہزادیوں سے پوچھ لینا اگر ان کا دل ہو، اور حسن اگر دل بن جائے نا میرے کچھ احکامات ہیں یہ ذہن نشین رکھنا. میرا لال میرا پہلا حکم ہے سفر دن کو نہ کرنا، رات کو کرنا. شرم و حیا والی باہر آ رہی ہے. دن کو حسن لال سفر نہ کرنا. دوسرا میں حسن لال کوشش کرنا تھوڑے وقفے کے بعد محمل کا پردہ ہٹا کے پوچھنا تھک تو نہیں گئی؟ چلی دفعہ باہر نکل رہی ہے کہیں تھک نہ جائے، پوچھنا تھک تو نہیں. میرے حسن لال پردوں کی ڈیوٹی میرے عباس کو دینا. اور میرے حسن لال جب قافلہ چلے نا اس وقت دائیں بائیں آگے پیچھے سواریاں رکھنا. ہو سکتا ہے کوئی تیز گھوڑے سوار پیچھے سے آ جائے، کم از کم کے روکنے والا تو ہونا، آگے نہ آنا. شرم و حیا والی آ رہے ہیں، کوئی روکنے والا تو ہونا. حسن لال کوفے کے باہر جب پہنچ جاؤ مجھے اطلاع دینا، میں بیٹیوں کو لینے خود آؤں گا. سفر شروع ہوا. شہزادیوں نے بابا کے امر پہ امادگی کا اظہار فرمایا. سفر شروع ہوا. بس 2 یا 2.5 منٹ. اتنی پردے کی ڈیوٹی دی عباس نے، اتنی ڈیوٹی دی. کبھی گھوڑا دوڑا کے دائیں، کبھی گھوڑا دوڑا کے بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. ایک سوار جو جس کو ڈیوٹی دینا تھے وہ کہتے ہیں خیال کرنا، الرٹ رہنا. میری آقا زادی کے قدم باہر آ گئے، خیال کرنا کوئی تیز نہ آ جائے. کسی کو کیا پتا باہر آنے والی کون ہے. کوشش کرتا عباس جب شہزادی کو اتارنا ہوتا نا سرکار پہلے ہاتھ آگے کرتے پھر زانو آگے کرتے پھر شہزادی کا قدم نیچے آتا. اسی طرح جب سوار کرانا ہوتا پہلے زانو پھر ہاتھ پھر قدم سوار ہوتی. شہزادی جب خیمے میں چلی جاتی یا شہزادی جب مہمان میں بیٹھ جاتی عباس جلدی سر سے امامہ اتار کے قدموں کا نشان مٹا دیتا. جتنے بھی قدموں کے نشان مٹا دیتا. کسی نے پوچھ لیا غازی یہ قدموں کے نشان مٹانے کا کیا راز ہے؟ لوگ کہتے میری غیرت کا وعدہ نہیں کرتی، میری آقا دادی کے قدموں کے نشان کسی کی نگاہ پڑ چھوڑ دیا. سال مضمون کوفے کے باہر سرکار علی بادشاہ کو اطلاع ملی شہزادیاں آ گئی ہیں. سرکار خود بنفس نفیس تشریف لے کے آئے. حکم تھا کوفے کے مردوں کو باہر نہ نکلنا. عورتیں فیائی میں بھی تھی، استقبال میں بھی تھی. انصر بھائی سرکار عباس آگے کھڑے ہیں. علی بادشاہ آئے. علی بادشاہ نے آتے ہی بیٹی کے مہمان کا پردہ ہٹایا. ہٹا کے پہلا سوال کیا شرم و حیا والی تھک تو نہیں گئی؟ شہزادی نے رو کے کہا بابا سفر واقعی طویل تھا لیکن آپ کی زیارت نے ساری تھکاوٹ ختم کر دی. اچھا شہزادی آؤ میں تمہیں کچھ دکھاؤں. علی بادشاہ نے ناکہ کی بہار عروہ غفاری سے لے کر، پتہ ہے عروہ غفاری کون ہے؟ جو محبت علی میں کان اور آنکھیں قربان کر بیٹھا ہے. اس لیے علی بادشاہ نے کہا تو اس کو دینا آگے پکڑنے کا ساربانی کا عہدہ جس کو سنائی کچھ نہ دے. اس لیے ہو سکتا ہے میری بیٹی آپس میں بولے کسی کے کان میں آواز نہ جائے. اور غفار سے صدقہ دینا خود باہر گئے. باہر دیکھ علی بادشاہ چل پڑے. آگے دیکھے عباس کھڑے ہیں ایک مقام پہ. عباس کیا ہوا؟ یہ جب غفری عورتوں کا کیوں ہے؟ آقا اصل میں یہ کچھ کہہ رہی ہیں. غازی بتاؤ کیا کہتی ہیں؟ آقا یہ کہتی ہیں ہم نے آقا زادی کی زیارت ہی کرنی ہے. تو غازی کرنے دینا، آج مرد تو کوئی باہر نہیں نکلا کرنے دینا. عباس کہتے ہیں آقا اصل میں جس مقام پہ یہ زیارت کرنا چاہتی ہے اصل میں یہ بازار ہے. وہ غازی کی غیرت کا وعدہ نہیں کرتی. ایک خاص مقام پہ آ جائے وہاں زیارت کر لیں. علی بادشاہ لوگ کہتے ہیں غازی آج کرنے دے، کل تیری مرضی کرنے دے.
चौक है, ये बड़ा बाजार है, ये बड़ा मोड़ है। शहजादी आवाज से की कहते बाबा ये चीजें तो भाइयों को बताई जाती है। सरकार की करके कहते हो सकता है कोई बचे ही ना। जब कहा ना बचे ही ना, बीवी ने सर पे हाथ मार के कहा वाह गुरबता, वाह गुरबता। सरकार लेके चले वहां, बस एक मंजिल और बढ़ाओ। कुफे की छतों पे बैठी थी साहिवान वालों औरतें, टोकरियां लेके बैठी थी फूलों की। जो ही शहजादियां आई ना, इन्होंने फूल उठा के शहजादियों पे शहजादी पे फूल फेंके ना, अली बात से खड़े खड़े गीला करने लगे। सरकार ने औरतों को देख के कहा कुफे वालियों मेरी बेटियां गौर से देख लो,